آج 2 بجے لکھا ہوا تھا. ہاں لکھا تو اس پہ 2 تھا. جمع کرنی ہے. اچھا پھر تو 2:15 بھی ہو سکتے ہیں. جی صادق احمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 154 تا 158 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے.
اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ جامعہ کے جو طلباء ہیں یہ تفسیر صغیر کا بھی مطالعہ ہوتا ہے ان کا کہ نہیں؟ حضور معین تو نہیں ہے، لیکن جو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے وہ استاد تینوں سے تیاری کرتے ہیں، تیاری کر کے پڑھاتے ہیں۔ تفسیر صغیر سے حضرت ان سے واقعی بیٹھ جائیں کیونکہ چند ایک بعض جگہ ہیں جہاں فرق ہے یا نئی تحقیق کی باتیں کی ہیں، مثلا مچھر کے پر کے بارے میں اس سے کیا مراد ہے، فوق سے۔ جی حضور، جہاں پہ اس قسم کے باتیں ہیں، باقی عموماً ترجمے وہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں نوٹس بعض اچھے مل جاتے ہیں جو تاریخی تحقیق کے نوٹ ہیں، وہ تفسیر صغیر میں مل جاتے ہیں جو وہاں نہیں ملیں گے۔ اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے نا ان کو۔ جی حضور، جہاں پہ فرق ہے وہاں پہ وضاحت کر دی جاتی ہے ترجمہ پڑھاتے ہوئے خاص یا اور بات بعض ہیں، لیکن اس میں تفسیر صغیر میں آپ کو تاریخ کی واقفی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی جی، وہ بھی ان کو آنی چاہیے۔ یا گرامر کی جو ہے، جی حضور، کیا وجہ ہے بعض الفاظ کا اردو ترجمہ کو کیوں استعمال کیا عربی میں، اردو محاورے اور عربی محاورے میں فرق، وہ چیزیں وضاحت سے اس میں زیادہ بیان ہو گئی ہیں۔ اچھا، اسامہ احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا جابر ما لی اراک منکسرا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشہد ابی وترک عیالا ودینا، قال الا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب واحیا اباک فکلمہ کفاحا، وقال یا عبدی تمنى علی اوتیک، قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، قال الرب تبارک و تعالی انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر قرآن۔ اب اس حدیث کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھے ملے اور مجھ سے فرمایا، اے جابر کیا بات ہے، میں آپ کو بڑا گندہ حال دیکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ شہید ہو گئے ہیں اور بہت سا اہل و عیال اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات کی خوشخبری نہ سناؤں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ سے ملاقات کی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے سے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو زندہ کیا اور اس سے بے حجاب ہو کر کلام فرمایا اور کہا اے میرے بندے تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا اے میرے رب تو مجھے زندہ کر اور پھر دوبارہ میں تیرے دین کے رستے میں قتل کیا جاؤں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مردے دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اچھا، ثالثہ میں پڑھتے ہوئے اس حدیث جو بیان کی ہے اس میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں؟ بلال محمد، مائکرو فون نہیں ہے؟ السلام علیکم حضور۔ اچھا، اس میں بیان کیا گیا کہ جب صحابی پریشان تھے کہ ان کے اوپر قرض بہت زیادہ چھوڑ گئے ہیں ان کے والد، تو پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے والد سے سلوک فرمایا، قربانی قبول فرمایا ہے جی۔ اور ان کی خواہش، ایک خواہش کا بھی ذکر ہے۔ چلو پیچھے السلام علیکم۔ اس حدیث میں یہ بھی ذکر آیا کہ اللہ میاں نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ خواہش کی بات کر رہا ہوں میں، خواہش یہ انہوں نے کی تھی کہ مجھے ایک دفعہ پھر زندہ کرو، میں آپ کی اللہ کی راہ میں شہید ہوں، ان کو خواہش تھی شہید ہونے۔ اچھا، اور تیسری بات کو دے دو اینک والے کو۔ السلام علیکم۔ تیسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا کہ جو مردہ ہو جاتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتا۔ اچھا، چلو نظم پڑھو۔ تاول المنان، کیا نام ہے تمہارا؟ ہیں؟ مرتضیٰ منان۔ چلو منان تو ہو نا، منان تو ہو نا، بہرحال چلو پڑھو۔ کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم۔ پیس جو پیس بھی ڈالے جائیں، جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم۔ سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم،
بس ایک تیرے حضور میں ہی سرے اطاعت جھکائیں گے ہم. ہوا ہے سارا زمانہ دشمن ہے اپنے بیگانے خون کے پیاسے ہے اپنے بیگانے خون کے پیاسے. جو تو نے بھی ہم سے بے رخی کی تو پھر تو بس مر ہی جائیں گے ہم. یقین دلاتے رہے ہیں دنیا کو تیری الفت کا مدتوں سے کو تیری الفت کا مدتوں سے. جو آج تو نے نہ کی رفاقت کسی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم. جو آج تو نے نہ کی رفاقت کسی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم. مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. یہ تم نے جو مصرع پڑھا تھا کو تیری الفت، غلطی سے کو پڑھا گیا تھا یا یہ تم نے رکھا ہی اس طرح تھا کو؟ رکھا اس طرح تھا اس لیے کہ ورنہ وہ بن نہیں رہا. نہیں، کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کو کے بغیر ہی بنتا ہے. حضور ایک سوال کر لوں ذرا، مجھے آپ نے کل دوائی بتائی تھی تیری الفت کا مدتوں سے. جو آپ نے کل دوائی بتائی تھی وہ کون سی تھی؟ میرا ابھی تک بہت گلا کس چیز کے لیے؟ وہ جو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ گلا خراب ہے تو آپ نے کہا تھا اسپرین ہو یا ایسے کچھ. جب گرل ہو رہی تھی تو آپ نے کہا فرمایا تھا اسٹریپسل کا ہوگا، میں نے چوسنے والی دوائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ذکر. ہاں جی ویسے پاکستان سے منگا لو اب بے سوال. ٹھیک ہے میں منگواتا ہوں جلد سے. ذکر اچھا قصیدہ نہیں، پہلے اقتباس پڑھو. اچھا نہیں، تقریر ہے پہلے. شاید ریاض. یہ کون ہے؟ معاہدہ ہے؟ ثانیہ ہے؟ ثالثہ؟
وعلیکم السلام. ثالثہ سینئر کلاس ہے یہاں کی. جی پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے دور اولین میں قربانیوں کی داستان. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. ان لوگوں کو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. تاریخ انسانیت اس بات کی شاہد ہے کہ ازل سے ہی رحمانی اور شیطانی طاقتوں کا آپس میں مقابلہ رہا. اندھیروں کے پجاری نور کی ہر شمع کو بجھا دینے کا درپے رہے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ جھوٹے اور دجالی حربوں سے سچائی کے نور کو گل کر دیں. لیکن راہ حق کے وہ مجاہد جنہوں نے نور الہی کا اپنی روحانی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا ہو، اس خدا کا پیار اور محبت ان کے جسم و جاں کا حصہ بن گئی ہو، بھلا شیطانی طاقتوں کے ظلم و ستم ان کو خدا سے اور خدا کی انبیاء سے کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ خدا ان کا بہشت بن جاتا ہے، انہیں اپنی اعلیٰ لذات اپنے خدا میں نظر آتی ہیں. لہٰذا خدا کی راہ میں موت انہیں اس دنیا کی زندگی سے پیاری نظر آتی ہے، اور خدا کی راہ میں تکالیف برداشت کرنا ان کا محبوب ترین عمل بن جاتا ہے. جب دشمن انہیں خدا کی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنی جان خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں: لستُ ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. یعنی جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں. میری یہ سب قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ اگر چاہے گا تو میرے ریزہ ریزہ اعضاء میں بھی برکت ڈال دے گا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی ایام میں ہی اسلام کے نور سے منور ہو گئے تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش دوپہر کے وقت انگاروں پر لٹاتے اور پانی میں غوطے دیتے. ایک مرتبہ انہیں انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا کی: یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم. اے آگ، عمار کے لیے اسی طرح ٹھنڈک اور سلامتی کا موجب بن جا جس طرح ابراہیم کے لیے بنی تھی. اسی زمانہ میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکہ سے تبلیغ کے بہانے بلایا گیا، مگر انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ان کے سردار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پشت کی طرف سے نیزہ مارا گیا جو جسم سے پار ہو گیا. جب خون کا فوارہ پھوٹا تو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے چلو بھر کر منہ اور سر پر پھیرا اور فرمایا: فزتُ برب الکعبۃ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صحابہ کی ان عظیم قربانیوں کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں کھینچا ہے: فدم الرجال لصدقہم فی حبہم تحت السیوف اریک کالقربانی. یعنی ان عظیم انسانوں کا خون سچائی سے محبت کی وجہ سے تلواروں کے نیچے قربانی کے جانوروں کی طرح بہایا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان سرفروشوں میں نمایاں نام ہے. انہیں اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی کسی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تھی. وہ اپنی قوم کی نظر میں بالکل بے حقیقت تھے. کفار انہیں لڑکوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے. آپ کا آقا
امیہ بن خلف ظلم کی انتہا کر دیتا، عین دوپہر کے وقت ان کو باہر نکالتا اور گرم ریت پر لٹا کر ایک باری پتھر ان کے سینے پر رکھتا اور کہتا یہ پتھر نہیں ہٹاؤں گا جب تک تو مر نہ جائے یا محمد کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی عبادت نہ کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں احد احد پکارتے رہتے تھے، یعنی خدا ایک ہے، خدا واحد ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوہار تھے، مشرکین انہی کی بٹی سے انگارے دہکاتے اور انہیں انگاروں پر لٹا دیتے، یہاں تک کہ جسم کی چربی پگھل پگھل کر ان انگاروں کو سرد کر دیتی اور ایک زندہ انسان کے گوشت کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل جاتی، مگر یہ مرد مجاہد کسی طور پر صداقت سے سر منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دور اولین کے صحابہ کی بے مثال قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے یعنی کفار نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز تک جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کارروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کی طرف سے خدا کے وفادار بندے اور نوع انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے، ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا، وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی۔ خدا کے پاک اور مقدس رسول کو جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہے، بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا، مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 5۔ غرض یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن توحید خداوندی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور اسلام کا علم ہمیشہ بلند رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس جھنڈے کو سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی منصور احمد۔ السلام علیکم پیر حضور۔ قصیدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ علمی من الرحمن ذی العلائی، باللہ حسن الفضل لا بدہائی، کیف الوصول الی مدارج شکرہ، نثنی علیہ ولیس حول ثنائی۔ اللہ مولانا وکافل امرنا فی ہذہ الدنیا وبعد فنائی، لولا عنایتہ بزمنی تطلبی، کادت تعفینی سیول بکائی۔ علمی من الرحمن ذی العلائی، باللہ حسن الفضل لا بدہائی، کیف الوصول الی مدارج شکرہ، نثنی علیہ ولیس حول ثنائی۔ بشری لنا انا وجدنا مونسا رب رحیما کاشف الغمائی، اعطیت من الف معارف لبہا، انزلت من حب بدار ضیائی۔ علمی من الرحمن ذی العلائی، باللہ حسن الفضل لا بدہائی، کیف الوصول الی مدارج شکرہ، نثنی علیہ ولیس حول ثنائی۔ آذوا وسبونی وقالوا کافر، فالیوم نقضی دینہم
بربائی واللہ نحن المسلمون بفضلہ لیکن ذا جہل علی العلماء۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پاکیزہ منظوم کلام کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میرا علم خدائے رحمان کی طرف سے ہے جو نعمتوں والا ہے۔ میں نے خدا کے ذریعے فضل الہی کو حاصل کیا ہے، نہ کہ عقل کے ذریعے۔ ہم اس کے شکر کی منزلوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اس کی ثنا کرتے ہیں اور ثنا کی طاقت نہیں۔ خدا ہمارا مولا ہے اور ہمارے کام کا متکفل ہے، اس دنیا میں بھی اور فنا کے بعد بھی۔ اگر میری جستجوئے پیہم کے دور میں اس کی عنایت نہ ہوتی تو قریب تھا کہ آہوزاری کے سیلاب مجھے نابود کر دیتے۔ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے مونس و غم خوار پا لیا ہے جو رب رحیم ہے اور غم و مصیبت کا دور کرنے والا ہے۔ مجھے محبوب کی طرف سے معارف کا مغز عطا کیا گیا ہے اور میں اپنے محبوب کی طرف سے روشنی کی جگہ میں اتارا گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایذا دی اور گالیاں دیں اور کہا کہ یہ کافر ہے۔ آج ہم ان کا قرضہ معسود ادا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس کے فضل سے مسلمان ہیں، لیکن جہالت علماء کے سر پر سوار ہو گئی ہے۔ جی اسامہ احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اصل میں ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے۔ اگر انسان عمدہ کھانے، گوشت، پلاؤ اور طرح طرح کے آرام اور راحت میں زندگی بسر کر کے خدا تعالیٰ کو ملنے کی خواہش کرے تو یہ محال ہے۔ بڑے بڑے زخموں اور سخت سے سخت ابتلاؤں کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کو مل ہی نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ غرض بغیر امتحان کے تو بات بنتی ہی نہیں، اور پھر امتحان بھی ایسا جو کہ کمر کو توڑنے والا ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر مشکل امتحان ہوا تھا، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ جب سخت ابتلا آئیں اور انسان خدا تعالیٰ کے لیے صبر کرے تو پھر وہ ابتلا فرشتوں سے جا ملاتے ہیں۔ انبیاء اسی واسطے زیادہ محبوب ہوتے ہیں کہ ان پر بڑے بڑے سخت ابتلا آتے ہیں اور وہ خود ہی ان کو خدا تعالیٰ سے جا ملاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پر بھی ابتلا آئے اور سب صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ وہ سخت سے سخت امتحان میں ڈالے گئے۔ گوشت اور پلاؤ کھانے سے اور آرام سے بیٹھ کر تسبیح پھیرتے رہنے سے خدا تعالیٰ کا ملنا محال ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تسبیح تو تلوار تھی۔ اگر آج کل کے لوگوں کو کسی جگہ اشاعت اسلام کے واسطے باہر بھیجا جاوے تو 10 دن کے بعد تو ضرور کہہ دیں گے کہ ہمارا گھر خالی پڑا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانہ پر اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ابتدا سے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینی پڑ جائے تو پھر دے دیں گے۔ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کو قبول کیا ہوا تھا۔ جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہم جنگوں میں جاتے تھے، کچھ تو شہید ہو جاتے تھے اور کچھ واپس آ جاتے تھے، اور جو شہید ہو جاتے تھے ان کے اقربا پھر ان سے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دی، اور جو بچ آتے تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے اور شاکی رہتے کہ شاید ہم میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو جو ہم جنگ میں شہید نہیں ہوئے، اور وہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھتے تھے اور خدا تعالیٰ کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سب سے زیادہ تقویٰ پر قدم مارنے والی، استقامت اور رضا کے نمونے دکھانے والی تو ہماری جماعت ہی ہے، مگر ان میں سے بھی ابھی بہت ایسے ہیں جو دنیا کے کیڑے ہیں۔ اور ایسے موقع پر میں ایک شعر سنا دیتا ہوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 305۔ جی محمود احمد۔
دل و جان سے بھی بڑھ کر ہمارے پیارے آقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ پیارے حضور اور میرے عزیز دوستو، میری تقریر کا عنوان ہے دور آخرین میں قربانیوں کی داستان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردان باصفا نے ہر دور میں جرأت و وفا کی نت نئی داستانیں رقم کی ہیں، اور قربانیوں کی یہ گراں قدر تاریخ اتنی طویل ہے کہ اس کے مکمل بیان کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حق کی حفاظت کے لیے خون کے اس قدر نذرانے پیش کیے گئے کہ اس خون کو جمع کیا جائے تو بے شک کرۂ ارض اس میں ڈوب سکتا ہے۔ دور اولین میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ثابت قدمی اور اولو العزمی کی ایسی شاندار مثالیں قائم کیں کہ قیامت تک مورخین انہیں سنہری حروف سے لکھتے رہیں گے۔ ہمارے آقا و مطاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مصائب و شدائد کے مقامات ان کے بعد بھی آئیں گے، مگر نجات یافتہ وہی ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقوش قدم کو چومتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جماعت احمدیہ کی 100 سال سے زائد کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ اشاق نے اپنے خون جگر سے اخلاص و وفا کے نت نئے باب رقم نہ کیے ہوں، اپنے خون جگر سے وفا کے دیپ روشن نہ کیے ہوں۔ بے شک ان چراغوں کو تو ہمیشہ فروزاں رہنا ہے، اور کوئی نہیں جو انہیں بجھا سکے۔ نہ بجھا سکیں انہیں آندھیاں جو چراغ ہم نے جلائے تھے، کبھی لو ذرا سی جو کم ہوئی تو لہو سے ہم نے ابھار دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں صاحبزادہ عبداللطیف صاحب اور مولوی عبدالرحمن صاحب نے شہادت کا نذرانہ دے کر ایک عظیم الشان روایت قائم فرما دی۔ آپ علیہ السلام صاحبزادہ صاحب کی شہادت کی عظمت پر فرماتے ہیں، جب میں اس استقامت اور جاں فشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف مرحوم سے ظہور میں آئی تو مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے، اس خدا کا صریح یہ منشا معلوم ہوتا کہ وہ بہت سے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں۔ یہ تو راہ مولا میں قربانیوں کے سفر کا آغاز تھا۔ خلافت ثانیہ کے دوران مجلس احرار نے حکومت وقت کے تعاون سے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی پوری کوشش کی، اور ہمارے اسلاف کی قبروں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے قادیان پر چڑھ دوڑے۔ 1974 میں احمدیوں کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں ان کی جائیدادوں سے محروم کر دیا گیا، باپوں کے سامنے ان کے بیٹوں اور بیٹوں کے سامنے ان کے باپوں کو شہید کر دیا گیا۔ حکومت وقت نے کمزور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، اور آگ اور خون کی اس ہولی کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئینی وزیر اعظم اپنی غیر آئینی حرکتوں کا جشن سارے ملک میں مناتے پھرے۔ 1984 میں احمدیوں کی جان و مال کی قربانیوں میں ان کا عدالتی استحصال بھی شامل ہو گیا۔ خلافت رابعہ کے دور میں صاحبزادہ غلام قادر صاحب کی شہادت بھی تاریخ احمدیت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، اے مسیح پاک، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نسل میں سے بھی آپ کے خون نے جان کی قربانی دیتے ہوئے جماعت کو بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ ڈیٹرائٹ امریکہ کے ڈاکٹر مظفر احمد کی شہادت پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے احمدیت کے بدخواہو، تمہارے نام بھی میرا ایک پیغام ہے۔ اے نگاہ بد سے اس لوگ کو دیکھنے والو،
سنو تم ہرگز اسے بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ عرفہ چراغ وہ نہیں جو تمہاری سفلی پھونکوں سے بجھایا جا سکے، جبر کی کوئی طاقت اس شعلے کو نہیں بجھا سکتی۔ چشم بصیرت سے دیکھو کہ مظفر آج بھی زندہ ہے، بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کر زندگی پا گیا۔ بس اے مظفر، تجھ پہ سلام کہ تیرے عقب میں لاکھوں مظفر آگے بڑھ کر تیری جگہ لینے کے لیے بے قرار ہیں۔ اور اے مظفر کے شعلہ حیات کو بجھانے والو، تم نے تو اسے ابدی زندگی کا جام پلا دیا۔ زندگی اس کے حصے میں آئی اور موت تمہارے مقدر میں لکھی گئی۔ فزت برب الکعبہ کی صدائے باز گشت آج بھی اشاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں رس گھولتی، آنکھوں کو جلا بخشتی، دلوں میں خدائے واحد کی محبت پیدا کرتی، سینہ بسینہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ حق کی خاطر قربانیوں کے بے شمار واقعات اسلام کی نشأت ثانیہ میں ملتے ہیں۔ 28 مئی 2010 کو دور آخرین میں لاہور کے پاک منبروں پر شہید ہونے والوں نے فزت برب الکعبہ کی عملی تصویر بن کر دور اولین کی قربانیوں کی یادوں کو تازہ کر دیا۔ خون سے لت پت، زخموں سے چور جسم، موت سامنے ہے، لیکن لبوں پہ آہ کی بجائے ہر طرف ایک ہی آواز ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ وہ شہیدان عالی مرتبت ہیں کہ جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی کلمہ طیبہ اور درود کے کلمات کو نہیں بھولے۔ خود یہ بابرکت کلمات پڑھتے ہوئے اور ساتھیوں کی اس کی تلقین کرتے ہوئے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا، شہادت کا رتبہ پا کر اپنی زندگی کے وارث ہو گئے۔ اے انڈونیشیا کے غریب اور معصوم شہیدو، تم نے بھی سید الشہداء عبداللطیف کی یادوں کو تازہ کر دیا، تم نے بھی اپنے خون سے گلزار دین کو لالہ زار کر دیا۔ مبارک ہو تمہیں کہ تمہاری قربانیوں کی بدولت بھی دنیا کے کونے کونے میں مومنین کے دلوں میں خدائے واحد کی محبت کے چراغ ایک نئی شان سے جل اٹھے ہیں۔ ثاقب زیروی صاحب نے راہ مولا میں جان قربان کرنے والوں کے متعلق کیا ہی خوب کہا ہے، بھلا کیوں بقائے دوام کو نہ ہو ناز ان کے وجود پر، وہ جنہوں نے جان سی عزیز شے تیرے حبیب پہ وار دی۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے عید الفطر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہر احمدی پاکستان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہا ہے۔ شہداء کے لواحقین جانتے ہیں کہ ان کے عزیز ایک عظیم مقصد کی خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہمارے شہداء بہت بڑی قربانی دے کر دنیا کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، خون شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہر وقت ہر قربانی کے لیے کما حق ہو تیار رہنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ جی معزز نام ساتھی قوال ہیں ساتھی، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے، جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلیفہ کے لبوں سے جو
گلو جوہر بکھرتے ہیں. خلیفہ کے لبوں سے جو گلو جوہر بکھرتے ہیں. بڑے انمول موتی ہے یہ دولت ہم سنبھالیں گے. بڑے انمول موتی ہیں یہ دولت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے. جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے. بہر کی مت لیوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے. بہر کی مت لیوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. میرے راہبر میرے مرشد میرے رہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد. تیرے خدام کہتے ہیں تمہیں چاؤں میں رکھیں گے. تمازت ہم سنبھالیں گے. تمہیں چاؤں میں رکھیں گے. تمازت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے. اچھا اب 45 منٹ ہوئے ہیں, بقایا 10 منٹ اور. اچھا ثالثہ میں جو لڑکے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہل کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ثالثہ میں آ کے کیا ذہن بنایا ہے, کیا چیز مضمون کون سا پسند آیا ہے؟ تقریباً سارے پسند ہیں. سارے پسند ہیں جی. سارے مسالوں کی طرح. جی جی. اگر کوئی چیز اچھی زیادہ تو جو ہوتی زیادہ ہے کلام سب سے پہلے تو قرآن مجید, اس کے بعد کلام کا بہت پسند ہے. کون کون سے مضمون پڑھ رہے ہو؟ 8 ہم پڑھ رہے ہیں. کیا؟ سب سے پہلے قرآن مجید, تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مسلم علیہ السلام. اور قرآن مجید میں کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ قرآن مجید میں ہم ترجمہ القرآن پڑھ رہے ہیں. کون سے پارہ, کون سا صورت؟ سورہ احزاب ہم نے ابھی ختم کی ہے. تقریباً 22ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تقریباً 22ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اچھا. اس طرح اور اس کا کلام ہے, موازنہ مذاہب ہے, اور انگلش ہے, عربی ہے. اور یہ تو آج قرآن شریف کی تلاوت کتنی کی ہے؟ جی آج تقریباً آج صبح کی ہے اور بعد میں بھی کی ہے. تقریباً 3-4 کو ہو گئے ہیں. 3-4 کو جو کیے ہیں. تو ترجمہ کتنا پڑا؟ ترجمہ تقریباً 2 رکوع. اچھا ہمیں لگا تھا آج
छुट्टी थी? नहीं, छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन तकरीबन 10:30-11 बजे तक लगा। अच्छा, ये कहाँ के हैं? कहाँ के हो? जर्मनी से मैं कोलोन का हूँ और पाकिस्तान से सरगोदा। 33 चक जुनूब। कौन सी जगह से? 33 चक जुनूबी। 33 जुनूबी के हैं? जी। अच्छा, जामिया अपनी मर्ज़ी से आए थे? जी। या किसी प्रेशर में आए थे? नहीं, अपनी मर्ज़ी से हैं। अच्छा जी। बैठे तो इस तरह मुझे लगता बड़े दबाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है? अच्छा, अरबी अच्छी लगती है। कितनी सीख ली है? सीख ली, सीखने भी। कुछ जुमले बनाने आ गए? जी, कुछ बना लेते हैं। जी, बना लेते हैं। इनके रुझान नोट करते हैं आप लोग? जो मजमून पढ़ा रहे होते हैं, जो स्टाफ मीटिंग होती है, उसमें 3 रुझान नोट कर रहे होते हैं। किस किस बच्चे का क्या रुझान है? बैठ के बता दें। रुझान तो बैठ जाएं इसी अभी देखना होगा ना, जब आखिर में जाके पता लगेगा कि आखिर पे कहाँ पहुँचते हैं। जो अभी चौथा साल अभी तीसरी क्लास से शुरू हो जाना चाहिए रुझान देखना। तीसरी क्लास वालों का तो काफ़ी हद तक रुझान क्लियर होता है, असातिज़ा के साथ डिस्कशन भी होती है, लेकिन मज़ामीन में अभी पूरी तरह क्लियर नहीं होता कि कौन से मजमून में कौन सा तालिब इल्म ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। अब चूँकि मुख्तलिफ असातिज़ा हैं, हर एक की रुझान तो अपनी नोट राय करते होती है। रहना चाहिए ना। जी। और फिर उन मज़ामीन में जो पढ़ रहे हैं उसी तरह रुझान वो देखें ना पहले, फिर उन मज़ामीन के नंबर इनके देखा करें। और सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्चा रुझान ये वाकई है। अच्छा, और जर्मन ज़ुबान किसकी अच्छी है? ज़्यादा लिया? जर्मन ज़ुबान में कमाल, शाहिद, शुएब उमर, जनाहुद्दीन, दर्जा सालसा के तलबा और इसी तरह सादक भट्ट साहब। फ्लाउद्दीन कौन है? जनाहुद्दीन। वो कौन है? जनाहुद्दीन। अच्छा, इनका भाई कोई यूके में है? कज़न है? कज़न है? जी। अच्छा, तो इसकी बल्गारियन अच्छी है तुम दोनों की? जी हैं? मैंने 12वीं क्लास ख़त्म की है बुल्गारिया में। पहली से 12वीं तक पढ़ा हूँ जिम्नाजियम में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मैंने 10 क्लास के बाद जामिया में आया। अभी यहाँ कोई आता है लिटरेचर बुल्गारिया में? कोई अखबार वगैरह आता है यहाँ, रिसाला अखबार, या छुट्टियों में 3 महीने 4 महीने के बाद जाके पढ़ते हैं वहाँ? नहीं समझे। अपनी ज़ुबान में लाइब्रेरी में यहाँ जामिया की कोई लिटरेचर, कोई किताब, कोई अखबार, कोई रिसाला आता है कि नहीं? आता है जी। बल्गारियन में? जी। मंगवाते हैं आप लाइब्रेरी में? जो जमात का छपता है यहाँ से वो आता है। अच्छा। प्यारे हुजूर, मैं और अब्दुल इंटरनेट से अखबार पढ़ते हैं लोकल बात आपस में उसी में करते हो? जी। बल्गारियन में बात करते हो? नहीं, आपस में बल्गारियन में ही बात करते हैं जी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, और जो मुमाहिदा के आए हैं, कितने लोग आए हैं जो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से जामिया में दाखिल हुए हैं लड़के? हाथ खड़े करो। कितने हैं जो अपनी मर्ज़ी से आए हैं? मर्ज़ी से आए हो? कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान से? रब्बा से? जी। यहाँ कब आए थे? यहाँ मैं पुर्तगाल से आया हूँ। पुर्तगाल से? जी। तो पोर्चुगीज़ आती है? जी जो। जर्मन नहीं आती? जर्मन थोड़ी नहीं। वहाँ क्या पुर्तगाल में क्या पढ़ा था? पुर्तगाल में साइंस से की थी 10वीं। वालिदैन वहीं हैं? जी। पोर्चुगीज़ की यहाँ होता है कोई अखबार रसाला आता है लाइब्रेरी में? जो देखा या नहीं। 3 महीने बाद जाके बात करते हो? जी। कितनी ज़ुबान? अच्छी ज़ुबान है पोर्चुगीज़? जी जो बस बोल लेता हूँ और समझ लेता हूँ। अच्छी बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर पॉलिश करो ना, अच्छी बनाओ इंशाल्लाह। जी। इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तर्जुमा कर सको।
जी सर। जी। पाकिस्तान से कहाँ से हैं? रब्बास, नसीराबाद। रब्बास। नसीराबाद से। अच्छा, स्पेन के जलसे पे आए थे पिछले साल? जी सर। यहाँ से वहाँ से जो लिटरेचर इनका जो भी है छपा हुआ है कोई जमात का वहाँ पोर्चुगीज़ में? क्या कुछ छपा हुआ है? हैं? अच्छा, वो यहाँ लाइब्रेरी में गा के रखे ना, वो पढ़ो, उसमें कुछ रसाले भी पढ़ते रहा करो। जी। जी सर। अच्छी करो ज़ुबान। जी। साथ साथ और कौन आया हुआ जर्मनी से बाहर से? हाँ जी, बसालत अहमद। हुजूर स्विट्ज़रलैंड से हैं। स्विट्ज़रलैंड से? जी। वहाँ भी तो जर्मनी बोली जाती है तकरीबन, या लोकल डायलेक्ट जो है उनके आते हैं? लोकल उनका है एक्सेंट, जैसा उर्दू का पंजाबी। नहीं, उनकी लोकल ज़ुबान भी तो एक है जो वहाँ के अमीर साहब बोलते हैं। हाँ जी। गाँव के लोग बोलते हैं ज़्यादा। वो जर्मन से थोड़ी सी अलग है लेकिन मिलती जुलती है उससे। समझ जाते हो? हाँ जी, समझ आती। बोलनी नहीं आती? बोलनी आती है। वो बोल लेते हो? हाँ जी, बिल्कुल बोल लेते हैं। अच्छा, उसमें कोई है लिटरेचर वगैरह वहाँ अखबार और रसाले छपते हैं उस ज़ुबान में? नहीं, जो रिटन ज़ुबान है वो नहीं जर्मनी है, वो जर्मनी है। जर्मनी है। अच्छा, और कौन था? कहाँ से आया? फ्रांस से? जी, फ्रांस से आया हूँ। जी, फ्रांस से आया हूँ। अच्छा जी। डराया हुआ है इन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसके बेटे हैं? मकसूद रहमान मकसूद साहब के चौधरी साहब? जी। जी हजूर। अच्छा, तो फ्रेंच आती है? जी, 4 साल सीखने का मौका। हैं? 4 साल फ्रेंच पढ़ने का मौका मिला। पहले कहाँ थे वो? बेल्जियम में? जी, उससे पहले बेल्जियम में। वहाँ फ्लेमिश पढ़ते थे, फ्रेंच पढ़ते थे? जी, 7 साल फ्लेमिश पढ़ी है। फ्लेमिश भी आती है कि नहीं? खैर फ्लेमिश में हमारे पास हैं लड़के, को फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंच में भी हैं। और कौन है? हाँ, फ़हीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मैं भी स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ। स्विट्ज़रलैंड से आया? जी। अच्छा, कितनी आती है स्विस जर्मन? ठीक आती है? क्या पढ़ के आए थे? जी। क्या पढ़ के आए थे वहाँ से? मैं उधर 9वीं करके आया हूँ। 9वीं क्लास करके? जी। क्यों? अब तो अबीटूर करके लेते हैं। इनकी 9वीं क्लास जो है वो हमारी 10वीं के बराबर है, उनमें 1 साल ज़्यादा लगता है। अच्छा, वैसे मेयार पे पूरा उतरा था, स्विस करके ले लिया है? मेयार हमारे बराबर है हमारे। नहीं, वैसे आपके जो बैठ जाएँ, जो चेकिंग का, जो इंटरव्यू का या दाखिले का मेयार था उस पर पूरा उतर रहा था? अच्छा, अमीर साहब का ख्याल है कि मेयार और ऊंचा होना चाहिए। यहाँ जर्मन लड़के जो हैं उनको अबीटूर करके आए तब लिया जाए। बहुत कम तादाद होती है। कोई बात नहीं, 5-6 आ जाएँ, बड़े हैं, हमने कोई सिर्फ तादाद नहीं बढ़ानी, स्टफ़ भी अच्छा होना चाहिए। आ जाएंगे आप ही, जिनको शौक़ होगा, और जिन्होंने झड़ना होगा आप ही झड़ जाएंगे, है ना? मोहम्मद मुसव्वर साहब सानिया में हो? ज़बरदस्ती दाखिल हुए जामिया में? नहीं, अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। कहाँ से? मैं यहाँ म्यूनिक सिटी में रहता हूँ। म्यूनिक में रहते हैं? जी। यहीं पैदा हुए थे? जी, इधर ही पैदा हुआ। तो क्या पढ़ के आए थे यहाँ? मैं 12वीं आज़ू फ़ाक़ा बीट होकर के आया हूँ। फ़ाक़ा बीटूर करके आए? फ़ाक़ा बीटूर भी ठीक ही है। फ़ाक़ा बीटूर के बाद लेते हैं आप लोग? हाँ। उसमें एक हमने नोट किया है कि बाज़ अबीटूर करके आए हैं, लेकिन वो जो नहीं अबीटूर करके आए उनसे कम है, लेकिन बाज़ जो अबीटूर अगरचे उन्होंने नहीं किया तो बाज़ अबीटूर वालों से ज़्यादा अच्छा वो जामिया में चल रहे हैं। इसलिए ये कोई मतलब बाज़ अबीटूर। अच्छा, आपका जो मयार है उसको देख लिया करें, लेकिन ज़ुबान के कंसर्न है, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता। कुछ ऐसे लड़के ज़रूर लिया करें जिनकी ज़ुबान भी अच्छी हो, मयार ज़ुबान अबीटूर तो जो भी करके आता है, अगर कोई और मसला ना हो तो हम उसको ज़रूर लेते हैं। ज़ुबान का जो मयार है वो चंद एक में ज़रूर रखें, बाकी इसके अलावा भी देखने वाली चीज़ें होती हैं। चंद एक हर बैच में होने चाहिए जिनको ज़ुबान भी अच्छी आती हो, बाकी इखलास हो तो तबलीग हो ही जाती है, यही मैंने देखा है। और भी बहुत सारे काम लेने हैं अभी जामिया वालों से।
انشاءاللہ. کیا پتہ یہاں جرمن زبان آتی ہو ان کو اور پھر فارغ ہوں تو بھیج دیں ان کو فرینچ ملک میں ہیں، یا ایسے ملک میں جہاں صرف سواحیلی بولی جاتی ہے. اتنے لوگ جرمنی میں کھپائے بھی نہیں جا سکتے، ظاہر ہے ان میں سے بہت ساروں کو افریقہ ہی بھیجنا پڑے گا. اور یہاں جا کے یو کے میں ایک جرمنی کا لڑکا پڑھ رہا ہے، وہ پاکستان گیا تو کہتا ہے کہ وہاں چھپکلیاں اتنی تھی کمرے کی چھت پہ چھپکلی پھر رہی تھی، میں اس کو دیکھ دیکھ کے ڈرتا رہا. اس کے بعد جامعہ احمدیہ ربا کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں گرمیاں آج کل ڈڈو مینڈک جو ہیں وہ بہت باہر آ جاتے ہیں، اچھلتے ہوئے مسجد میں بھی آ گئے ہوں گے، سین میں پڑھا ہوگا میرا خیال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ پھدکتا ہوا ایک مینڈک سامنے آ گیا اور میں جان میری نکلی رہی، کبھی میں دائیں ہوں کبھی بائیں ہوں، نماز کی طرف توجہ کم تھی، مینڈک کی طرف زیادہ تھی ہیں. تو افریقہ میں تو مینڈک شینڈک نہیں بلکہ بچھو بھی سامنے آ جاتے ہیں ایک دم سجدہ کرنے لگا تو ہیں، اس لیے ہمت کرنی پڑے گی. اور میں بھی ایک سوال تھا میری اجازت حضور، میں نے چونکہ گھانا میں جب آپ وہاں پہ تھے تو اس وقت وہاں پہ گندم نہیں اگتی تھی، تو آپ نے وہاں پہ گندم تو اب بھی نہیں اگتی، وہاں تجربہ کرنا تھا، وہ میں نے کر کے دکھا دیا تھا کہ اگ سکتی ہے، تو اس سے حکومت اس کے بعد نہ انہوں نے فائدہ اٹھایا نہ کسی اور نے. یہی میں پوچھنا تھا. حضرت میرے دو سوال تھے چھوٹے. پہلا تو یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 انگوٹھیاں تھیں جو کہ آپ نے اپنے اولاد میں بانٹی، جس میں سے ایک حضرت صاحب کے پاس ہے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ وہ حضرت صاحب کا انتخاب حضرت صاحب کے والد صاحب نے کیسے کیا، حضرت حضور پر نور کا فیصلہ حضرت صاحب کے والد صاحب نے کیسے کیا کہ وہ انگوٹھی حضور کو ملے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ تیسری انگوٹھی اس وقت کہاں ہے جو کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو ملی تھی. 3 انگوٹھیاں تھیں، حضرت اماں جان نے اپنے تینوں بیٹوں کو دے دی تھیں. علیہ السلام کی خلیفہ مسیح ثانی کے پاس، اور وہ جو دوسرا الہام ہے اس کو بنعمتی والا جو ہے لمبا الہام ہے، وہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے پاس، اور مولا بس کی ان کے تیسرے بیٹے چھوٹے بیٹوں کے پاس آئی تھی. ٹھیک ہے، جو اس کی مسیح ثانی کے پاس تھی بیان کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا یہ خلافت کے پاس رہے گی. حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی جو تھی نمبر 2 بیٹے وہی تھے نا، ان کی بڑے بیٹے کے پاس حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کے پاس ان کو چلی گئی تھی، تقسیم میں چلی گئی ہوگی، تبرک بانٹے ہوں گے، یا حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے خود دے دی تھی. نہیں ٹھیک ہے، تقسیم میں نہیں گئی تھی بلکہ میاں بشیر احمد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے کو دے دی تھی، اور وہ ان کے پاس ہی تھی. ان کی اپنی اولاد تو کوئی نہیں تھی. ان کا لے پل جو تھے بیٹے ظاہر احمد جو اس کی مسیح ثانی کے نواسے تھے، اور چودھری فتح مصطفیٰ سیال کے پوتے جو مبلغ رہے ہیں انگلستان میں، آج کل ان کے پاس ہے. تیسری جو تھی مولا بس والی، میری والدہ نے مجھے دی تھی، میں بتا چکا ہوں. ہاں، والد صاحب کی وفات کے بعد، کیونکہ ان کا خیال تھا جو وقف زندگی ہوگا اسی کو دوں گی، تو اس وقت میں ہی تھا، تو یہ تو اس وقت سے ملی ہوئی ہے. تو میں سفروں میں یا اکثر جمعہ وغیرہ پہ پہن لیتا ہوں. آج میں نے پہنی ہیں دونوں. تو
بس مختصر جواب یہی ہے. اور تم لوگ مطالعہ کیا کرتے ہو آج کل؟ کیا مطالعہ زائد مطالعہ جو ہوتا ہے؟ ثالثہ میں آ گئے ہو. زائد جو ہے اس وقت تو ہم کافی حد تک مطلب تاریخ کا بھی پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ مسیح علیہ السلام کی کوئی کتاب زائد مطالعہ میں نہیں رکھی ہوئی؟ کلام کا مطلب ہم پڑھتے ہیں زیادہ تر، یعنی کہ اپنا مطالعہ نہیں کرتے کوئی؟ اپنا مطالعہ زیادہ تر جب زیادہ ٹائم ہوتا ہے پھر ہم ضرور پڑھتے ہیں. اس میں ٹائم کو تقسیم کرو نا، اس نکالو اس مطالعے کے لیے تھوڑا سی چھوٹی چھوٹی کتابیں جتنی ہیں پڑھو. ہیں جامعہ یو کے میں ایک لڑکا ہے، اس نے تم ابھی ثالثہ میں، لیکن بہر اس نے پہلے ہی پڑھنا شروع کیا ہوگا. اس نے روحانی خزائن کی خامسہ میں اب ہوا ہے یا خامسہ پاس کیا ہے. روحانی خزائن ساری پڑھ لی ہے، 23 جلدیں، اور تفسیر کبیر کی بھی 8-9 جلدیں پڑھ لی ہیں. اس نے شروع میں شروع کی ہوگی تو اتنی پڑھی، نہیں تو وقت نہیں مل سکتا. باقی درخواست اور نو تمہارے تو یہاں 10 منٹ میں نے کہا تھا، 20 منٹ شاید ہو گئے. اذان دو اب کوئی